عزیز دوستو، آپ سب کو میرا سلام، نمسکار، ست شری اکال۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہمارا 77 ایئرس کا انڈیپینڈنس ڈے منا رہے ہوں گے۔ میں بہت خوش ہوں کہ ہمارا دیش ان 77 ایئرز میں، ان 74 سالوں میں کافی ترقی کیا، اور اس ترقی میں بہت سے لوگوں کا بڑا اہم کردار رہا۔ جب دیش آزاد ہوا اس وقت دیش کا بڑا برا حال تھا۔ انگریزوں نے کافی لوٹم لاٹ کی تھی اور ہمارے حالات اتنے خوشگوار نہیں تھے۔ جنگ آزادی کا ایک بڑا سفر ہے جس میں بے حساب لوگ حصہ لیے۔ مہاتما گاندھی، ابوالکلام آزاد، سردار پٹیل اور سر سید احمد، حضرت مہانی، اشفاق اللہ، سردار برادری، بے حساب لوگوں نے قربانیاں دی، بے حساب لوگ کو سولی پہ چڑھا دیا گیا، بے حساب لوگوں کا قتل عام ہوا۔ یہ دیش ایسے آزاد نہیں ہو گیا۔ ہر کمیونٹی کے، ہر خطے کے لوگ اس میں بڑا کنٹریبیوشن کیا ان لوگوں نے۔ مسلمان، ہندو، سکھ، عیسائی، ہریجن، آدیواسی، یہ سب بدھ مذہب کے لوگ، یہ ساروں نے ہندوستان کو آزاد دیکھنا چاہتے تھے اور انہوں نے اپنے ملک کے لیے جو ہے بڑے بلیدان دیے ہیں۔ 1947 میں جب کانگریس پاور میں آئی تو اس وقت ہمارا اتنا برا حال تھا کہ ہمارے پاس الیکٹریسٹی نہیں تھی، لائٹ نہیں تھی۔ غالباً میں سمجھتا ہوں کہ 20 گاؤں ایسے تھے جہاں پہ روشنی تھی۔ ٹیلی فون کی سویدھائیں نہیں تھی، ٹیلی فون نہیں تھا، سوائے اس کے کہ انہوں 20 تا 25 جو حاکم تھے، جو حکمران تھے، ان کے پاس ٹیلی فون ہوا کرتا تھا۔ ہمارے پاس پانی کی سہولت نہیں تھی، ڈیمز نہیں تھے، تو تقریباً کوئی 10 یا 12 ڈیمز تھے۔ اور دواخانوں کی تو بات ہی مت کیجیے آپ، ہاسپٹل تو ہوتے ہی نہیں تھے۔ چھوٹی موٹی جو ہے نا کہ سویدھائیں تھی گاؤں میں، اور زراعت کے لیے جو ہے فرٹیلائزرز نہیں ہوتے تھے، کسانوں کو پانی نہیں ملتا تھا۔ جب ہندوستان آزاد ہوا تو اس وقت ہمارے پاس نہ تو پلینز تھے، فائٹر پلینز تھے، نہ کوئی پلینز تھے۔ غالباً 4 یا 5 پلین تھے ہمارے پاس۔ ٹینکس نہیں تھے ہمارے ڈیفنس کے لیے، جس سے کہ ہم ہماری جو ہے اپنا ڈیفنس کر سکیں۔ خدا نخواستہ اگر کوئی ملک حملہ کرتا ہے ہم پہ تو اس وقت ہمارے پاس صرف 20 ٹینکیں تھے، اور یہ جو بارڈرز تھے ہمارے ملک کے سارے کھلے تھے، کوئی باب ویئر نہیں تھا، کوئی سیکیورٹی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھی، نہ روڈز تھے اور نہ کوئی ایسے برجز تھے۔ اور انفارچونیٹ ٹروتھ از، ہماری جو خزانہ تھا بالکل خالی تھا، سمجھے نا۔ یہ غریب ملک تھا، اور اس زمانے میں جب نہرو صاحب پاور میں آئے تو اس وقت یہ ملک کا یہ حال تھا، سمجھا آپ نے۔ میں بس یہ کہنا چاہتا ہوں عزیز دوستو، آج ہندوستان ایک عظیم ملک ہے، ایک عظیم طاقت ہے، اور یہ سب جو ہے ان 70 سالوں میں ہوا۔ اور اس کا سہرا میں سب سے پہلے پردھان منتری ہمارے پنڈت جواہر لال نہرو کو دیتا ہوں، جو پڑھے لکھے قابل آدمی تھے، لائق آدمی تھے، اور جن کے پاس ویژن تھا
اور پھر ان کی جو کیبنٹ تھی وہ بڑی پڑھی لکھی کیبنٹ تھی اور بڑے ڈیڈیکیٹڈ پیٹریوٹک لوگ تھے، شعبدے باز لوگ نہیں تھے، شو پیس نہیں تھے. تو اس وقت جو ہے ان کی کاوشوں سے، کوششوں سے ہندوستان ان 60 سالوں میں ترقی کیا. آج ہندوستان کے پاس جو ہے دنیا کی بہترین فوج ہے، دا لارجسٹ آرمی آئی مسٹ سے. ہزاروں وار پلینس ہیں اور ٹینکس ہیں اور بے حساب انڈسٹریز ہیں اور انسٹیٹیوشنس ہیں. لائٹ کی فراوانی ہے، سارے گاؤں میں لائٹ ہے. آج ہماری ریلوے لائنز ہے جو سارے ہندوستان میں چلتی ہیں، اور بڑے بڑے اسپورٹس اسٹیڈیم ہیں ہمارے پاس، ایئرپورٹس ہیں ہمارے پاس، سمجھے نا آپ. اور بہترین سپر اسپیشلسٹ ہاسپٹلس ہیں آل اوور انڈیا میں، اور بہترین سٹیز ڈیولپ ہوئی، بہترین انفراسٹرکچر بنا اور لوگوں کو ہر قسم کی سہولتیں پرووائڈ کی گئی. بہترین ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس شکل میں آئے جہاں لوگ ہمارے پڑھ کے لکھ کے لائق بنے. آج ہم بہترین ڈاکٹرز پروڈیوس کرتے ہیں، انجینئرز پروڈیوس کرتے ہیں، پروفیسرز پروڈیوس کرتے ہیں، آرکیٹیکٹ پروڈیوس کرتے ہیں، ٹیکنوکراٹس پروڈیوس کرتے ہیں، بہترین آرمی میں سولجرز پروڈیوس کرتے ہیں، سمجھے نا. تو یہ سارا کام جو ہے ان 60 سالوں میں ہوا. اکثر لوگ جو کہتے ہیں ان 60 سالوں میں کچھ نہیں ہوا تو وہ غالباً بالکل تاریخ سے گمراہ ہیں، بے بہرا ہیں، ان کو تاریخ کا کوئی علم نہیں ہے. سمجھا آپ نے. اور پھر آج جو ہے ہر گھر میں ٹیلی ویژن آیا ہے. پھر اس کے بعد ایک ریولوشن آیا جس کو آپ کہتے ہیں کمیونیکیشن ٹیکنالوجی، آئی ٹی آئی، سیل فونز آئے، اور پھر سارا جو ہے ایک بڑا انفراسٹرکچر جو ہے نا کی شکل میں آیا، جس کو آپ ہندوستان کے ہر کونے میں دیکھتے ہیں کہ ہائی رائز بلڈنگس ہے. ہندوستان میں بمبئی کو آپ اگر دیکھتے ہیں، بمبئی شہر کو آپ جب دیکھتے ہیں، حیدرآباد شہر کو دیکھتے ہیں آپ، کلکتہ کو دیکھتے ہیں آپ، بنگلور کو دیکھتے ہیں آپ، سمجھے، دہلی کو دیکھتے ہیں آپ، لکھنؤ کو دیکھتے ہیں، تو آپ فخر محسوس کرتے ہیں. کیرلا کو دیکھتے ہیں آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ بھائی ہماری جو ہے ہم نے بڑی ترقی کی ہے. اور ہم جو ہے ان ممالک جن کو بننے میں سنورنے میں جو ہے سالوں لگ گئے، جو 200 سال 300 سال میں ترقی کی ہے، ہم نے ان 60 سالوں میں ترقی کی ہے. تو یہ قابل تعریف بات ہے. آج ہندوستان جو ہے ایسے ٹیکنوکراٹس پیدا کرتا ہے، ایسے ڈاکٹرز پیدا کرتا ہے، ایسے انجینئرز پیدا کرتا ہے جو ساری دنیا میں کام کر رہے ہیں. اگر آپ امریکہ جائیں، امریکہ میں دیکھیں تو بہترین ڈاکٹرز امریکہ میں ہیں، بہترین سائنٹسٹ انڈین امریکہ میں ہیں جو ناسا کے لیے کام کرتے ہیں، جو امریکن بینکس کے لیے کام کرتے ہیں، سمجھا، اور بڑی بڑی جو آرگنائزیشن اس کے لیے کام کرتے ہیں. یہ باعث فخر بات ہے. یہ ایسے نہیں، یہ آج نہیں ہوا، یہ 8 سالوں 9 سالوں میں نہیں ہوا، یہ جو ہے آج 60 سالوں میں ہوا. تو وہ جو حکمران تھے وہ آنیسٹ تھے، سنسیئر تھے، اور انہوں نے بڑا ڈیڈیکیشن کیا ہے. سمجھا آپ نے. آج ہمارے بینکس ہیں، بینکس ہر طرف ہیں، بینکس کو نیشنلائز کیا گیا، اور الحمدللہ بینک کی وجہ سے ہندوستان میں بڑے بڑے بینکس ہیں آج جو لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں، ہاؤسنگ لون دیتے ہیں، انڈسٹریل لون دیتے ہیں، بے حساب چیزیں ہوتی ہیں. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس کچھ لوگ ایسے ہیں جو بینکوں کو بھی نہیں بخشے، بینکوں کو لوٹ کے لے گئے، اور ان پہ کوئی ان پہ کوئی مقدمہ نہیں چلا، ان کی کوئی پکڑ جکڑ نہیں ہوئی. کروڑوں روپے بینک سے لوٹ کے لے گئے ہیں اور اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. یہ ایک دکھ کی بات ہے، سمجھے نا. اور ہم جو ہے ان سارے بدماشوں اور چوروں کو ڈیفینڈ کرتے رہے. اب آج آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یونیورسٹیز ہیں. اب ہندوستان جو ہے نا ویسے بھی جو ہے نا کہ علم کے معاملے میں جو ہے ہمیشہ، جیسا کہ کاکتیہ یونیورسٹی کبھی ہوتی تھی، سمجھے نا، اور دوسرے جو بڑے بڑے جو مدرسے اور یونیورسٹیز تھے ان کا لاجواب تھا. اب جیسا کہ مدرسوں کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے، ارے مدرسوں نے بڑے قابل لوگوں کو پروڈیوس کیا ہے بھائی، اچھے لوگ نکلے ہیں مدرسوں میں پڑھ کے. یہ مدرسوں کو ٹارگیٹ کرنا بند کرنا چاہیے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، سمجھے نا. اور یہ بار بار یہ کہنا کہ مسلمانوں کا کنٹریبیوشن نہیں ہے، مسلمانوں نے کچھ نہیں کیا، یہ غلط بات ہے. تریمورتی جائیے اور دیکھیے تو وہاں آپ کو سارے مسلمانوں کے نام لکھیں گے، سمجھے نا. آپ اگر جو ہے نا کہ 1957 آئی تھنک، یس، if I یہ جو ہے سولجرز ریولوشن اگینسٹ ایسٹ انڈیا کمپنی جو شروع ہوا تھا، آئی تھنک اٹ واز ان 1957، سمجھے نا. تو میرے دوستو، میں سمجھتا ہوں کہ کہ انڈیا کا جو جرنلزم کا حال ہے آج، انڈیا نیڈ فیئر، نان ہائپرنیٹڈ اینڈ کوشچننگ جرنلزم. اس کی شدید ضرورت ہے، سمجھے نا. آج ہمارا جو جرنلزم ہے وہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. بہت سارے ہمارے جو چینلز ہیں وہ صحیح رپورٹنگ نہیں کرتے. وی نیڈ کوشچننگ جرنلزم.
जर्नलिज्म में जो है लोग जो है ओथ लेते हैं और उनको चाहिए कि वो जो है ना क्वेश्चन करे हुकूमत से, जो भी हुकूमत हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे और कोई हुकूमत हो, उनसे सवाल करें। आज कोई सवाल नहीं करता, मुझे हैरत होती है देखकर, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। हिंदुस्तान एक बड़ी सेक्युलर डेमोक्रेसी है और यहाँ सेक्युलरिज्म को जो ना पनपना चाहिए, पलना चाहिए, फूलना चाहिए। आए दिन कम्युनल राइट्स हो रहे हैं, आए दिन हंगामे हो रहे हैं, आए दिन माने आप जो है इंसानियत का खून कर रहे हैं, कहीं मज़हब के नाम पे कर रहे हैं, कहीं मंदिर के नाम पे कर रहे हैं, कहीं मस्जिद के नाम पे कर रहे हैं, कहीं गाय के नाम पे कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है इस मुल्क में, ये क्या हो रहा है इस मुल्क में? और कहीं आप मणिपुर में आप एक हंगामा मचा के रखे हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। मैं पार्लियामेंट को वॉच करता हूँ, पार्लियामेंट में जो बातें होती है, अरे भाई आपको जो बातें हैं उस पर आपको बात करनी चाहिए। और जितने पार्लियामेंटेरियन बैठे हैं, चाहे वो बीजेपी से आए हों, चाहे कांग्रेस से आए हों, चाहे और पार्टी से आए हो, वो जो है किसी पार्टी से रहते, जब पार्लियामेंट में आते हैं वो पार्लियामेंटेरियन होते हैं और उनका ये अखलाकी फ़र्ज होता है कि वो हिंदुस्तान की बका के लिए काम करें, किसी पार्टी के लिए काम ना करें। अगर कोई बात होती है तो उस पर वो सवाल करें, एतराज़ करें और हुकूमत को ये बात बोलें कि नहीं ये गलत हो रहा है। पार्टी के लिए आप जो है मुल्क को ख़राब कर रहे हो, ये कोई बात नहीं हुई। चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, इनको ऑनेस्टली हिंदुस्तान के लिए काम करना चाहिए, मुल्क के लिए काम करना चाहिए। ये हिंदू मुसलमान के झगड़े बंद होना चाहिए, ये हर वक्त नफरती स्पीचें बंद होनी चाहिए, एक दूसरे को टारगेट करना बंद होना चाहिए। ये विश्व हिंदू परिषद, ये वो जमात इस्लामी वगैरह, ये सब बंद होना चाहिए। ये रिलीजियस फैनेटिज्म ख़त्म होना चाहिए। ये किसी भी मुल्क की बेहतरी के लिए अच्छा नहीं होता है। हिंदुस्तान को आज़ाद ऐसे नहीं हुआ था, बेहिसाब लोगों ने कुर्बानियाँ दी थी, बेहिसाब लोग अपने घर दार छोड़कर तितर बितर हो गए थे, बेहिसाब लोगों को कत्ल कर दिया गया था। ये आज के लोग क्या जानते हैं? ये सिर्फ जो है ना कि ये समझते हैं कि हिंदुस्तान ऐसे ही मिल गया। अरे ऐसे नहीं मिला भाई। और ये कहना कि 60 सालों में कुछ नहीं हुआ, 60 साल, नॉनसेंस, इट इज़ बुलशिट। 60 सालों में बहुत कुछ हुआ भाई साहब। अगर 60 सालों में नहीं होता तो आप कुछ नहीं मिलता। ये तो कांग्रेस की गवर्नेंस थी जो आप देख रहे हैं कि 60 साल में ये कुछ हुआ है, समझे आप? हाँ।